अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर जुनैद अली ख़ान है। मैं मोहम्मद नवाज़ शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मुल्तान में ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन का प्रिंसिपल ऑफिसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज मैं हमारे पूरे पाकिस्तान और ख़ुसूसन जनूबी पंजाब के लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए, सब के लिए ये एक एज़ाज़ की बात है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने UI ग्रीन मैट्रिक 2023 की रैंकिंग्स में पूरे पाकिस्तान में पहली पोजीशन हासिल की है। UI ग्रीन मैट्रिक जो रैंकिंग है ये 2010 में शुरू हुई थी और इसमें मेजर ग्रीन कैंपस एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इन दो मेन पॉइंट्स के ऊपर ये फोकस करती है और यूनिवर्सिटी में सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए इनके 6 कैटेगरीज़ हैं, जिसमें सेटिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, वाटर, वेस्ट, एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो इन तमाम 6 क्राइटेरिया में 39 मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं जिनकी बुनियाद पर ये यूनिवर्सिटीज़ को कैटेगराइज करते हैं, रैंक करते हैं कि वो कितनी एनवायरमेंटल सस्टेनेबल हैं, कितना कैंपस उनका ग्रीन है। क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी ज़राअत से रिलेटेड है तो एक थोड़ा सा हमें फ़ायदा ये भी हो जाता है। दूसरा ये कि ये नई यूनिवर्सिटी थी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली तमगा इम्तियाज़। उन्होंने हमेशा से इस चीज़ को इकनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी और इन तमाम चीज़ों के ऊपर शुरू से ही हमें गाइड करते रहे। तो इसमें मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि सेटिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्राइटेरिया है उसमें वो देखते हैं कि इस इदारे में ओपन स्पेस कितनी है, इनकी बिल्डिंग्स कितनी स्मार्ट हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं और रोशनी, नेचुरल लाइट कितनी उनके ऑफिसेज में आती है। इसी तरीके से बजट, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इनिशिएटिव्स में कितना % आउट ऑफ टोटल बजट कितना इस यूनिवर्सिटी में इन्वेस्ट करते हैं और डिसेबल लोगों के लिए कोई फैसिलिटीज़ हैं या नहीं, मैटरनिटी केयर होती है या नहीं, चाइल्ड केयर का होना चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस। इसी तरीके से सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स एंड यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज़ का मैकेनिज़्म है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, और कंजर्वेशन ऑफ फाना एंड फ्लोरा, उसके लिए हम यूनिवर्सिटीज़ क्या इनिशिएटिव्स ले रही हैं। इस रैंकिंग में पूरी दुनिया से, अमेरिका, यूरोप, सारे डेवलप कंट्रीज से इस यूनिवर्सिटी में रैंकिंग में लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें 10 अमेरिका की यूनिवर्सिटी हैं, इसी तरह जर्मनी की, इटली की, फ्रांस की, यूरोप की और तमाम डेवलप कंट्रीज से पार्टिसिपेट किया। मोर देन अराउंड 1200 यूनिवर्सिटीज़ ने इस रैंकिंग में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से पाकिस्तान में से 68 यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें से हम पहले पोजीशन पर आई है हमारी यूनिवर्सिटी। दूसरा जो इसका क्राइटेरिया है वो एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज है। इसके अंदर वो देखते हैं कि हमारे अप्लायंसेस जो हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कितने एनर्जी एफिशिएंट हैं, फैंस एनर्जी एफिशिएंट हैं या नहीं। तो इस तरह की रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हम कौन कौन से, सोलर, हमारी बिल्डिंग सोलर पे हैं माशाल्लाह, और इसी तरीके से हम मुख्तलिफ सोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज, विंड एनर्जी को, हाइड्रो एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक यूजेज हमारा कितना है, साल का पूरा इलेक्ट्रिक यूजेज देखते हैं कि वो कम से कम ही होना चाहिए इलेक्ट्रिकल यूजेज। कार्बन फुटप्रिंट कम से कम होना चाहिए। वेस्ट मैनेजमेंट में रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल की पॉलिसी को ये लोग ये रैंकिंग प्रमोट करती है। हमारी यूनिवर्सिटी ने भी वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी बनाई हुई है, जिसमें हम ऑर्गेनिक वेस्ट को रीयूटिलाइज़ करते हैं, जो सीवेज वाटर है उसको ट्रीट करके अपनी वेजिटेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। पेपरलेस हमारी कम्युनिकेशन होती है, कम से कम पेपर का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का यूज़ को डिस्करेज करते हैं। और इसी तरीके से जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उससे कंपोस्ट बनाते हैं, जो कि खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। वर्मी कंपोस्ट हमने बनाया हमारी यूनिवर्सिटी ने। और इसी तरीके से ऑर्गेनिक वेस्ट हमारा सारे का सारा जो जितना भी होता है वो सारा रीयूज़ होता है एज ए फर्टिलाइज़र। वाटर कंजर्वेशन
ایک امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے. واٹر ری یوز, واٹر کو مثلاً گاڑیاں وغیرہ اگر دھل رہی ہیں تو وہ پانی فصلوں میں جائے, کھیتوں میں جائے, تاکہ وہ ایز اے واٹر سورس فار دی گرین کیمپس استعمال ہو سکے. جیسے میں نے بتایا کہ اسٹوڈنٹس کی ہماری مور دین 20 سوسائٹیز ہیں. اسی طریقے سے ہمارا بزنس انکیوبیشن سینٹر ہے جو کہ انٹرپرنورشپ کلچر کو پروموٹ کرتا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس نے ایسی اسٹارٹ اپ کمپنیز بھی بنائی ہوئی ہیں جو کہ انوائرمنٹ فرینڈلی انیشیٹوز کو پروموٹ کرتی ہیں اور وہ بھی سسٹینیبلٹی میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے ہماری اس سکسیس میں. تھینک یو ویری مچ. ٹرانسپورٹیشن بھی ایک امپورٹنٹ کرائٹیریا ہے جس میں کار, بسز اور ان کے یوز کو کم سے کم ہو تاکہ کاربن فٹ پرنٹ اور پولوشن انوائرمنٹ میں کم سے کم ہو. ہماری یونیورسٹی میں ہم نے پیڈسٹرین پاتھ بنائے ہوئے ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے سائیکلز پرووائڈ کی ہوئی ہیں تاکہ وہ اپنا سفر جو ہاسٹل سے کیمپس میں جانا یا بی بلاک سے اے بلاک میں آنا تو وہ سائیکلوں پہ بھی کر سکتے ہیں اور پیدل بھی کر سکتے ہیں. پیڈسٹرین پاتھ میں ہم نے فروٹ ٹریز لگائے ہوئے ہیں جو کہ شیڈ بھی پرووائڈ کرتے ہیں. انگور کی بیلیں ہیں, امرود کے درخت ہیں اور بچے دوران سفر اس سے محظوظ بھی ہو سکتے ہیں اور شیڈ میں واک بھی کر سکتے ہیں. ایک کرائٹیریا ایجوکیشن اینڈ ریسرچ ہے. اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے تمام ڈگری پروگرامز کے جو کورسز ہیں وہ سسٹینیبلٹی کے موڈیول کو کتنا انکارپوریٹ کرتے ہیں, کیا ہمارے کورسز سسٹینیبلٹی کے اوپر ہیں یا نہیں ہیں. وہ ایک امپورٹنٹ پیرامیٹر ہے جس کو یہ لوگ رینکنگ ایجنسی دیکھتی ہے. ریسرچ فنڈز اس کے لیے کتنے ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں سسٹینیبلٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے. اسی طریقے سے ہماری اسٹوڈنٹس کی مختلف سوسائٹیز ہیں. ہماری مور دین 20 اسٹوڈنٹس لیڈ سوسائٹیز ہیں جو کہ روزانہ کی بنیاد پر ویکلی ایونٹس اور ایکٹیویٹیز آرگنائز کرتی ہیں جو کہ کمیونٹی میں سسٹینیبلٹی ریلیٹڈ انیشیٹوز کو پروموٹ کرتی ہیں. ہم نے کمیونٹی کے لیے ایک ویب سائٹ بھی بنائی ہوئی ہے اور ہم اپنی سسٹینیبلٹی رپورٹ پبلش کرتے ہیں, ویب سائٹ کے اوپر بھی اویلیبل ہے. ہمارا ڈائریکٹوریٹ آف پبلک ریلیشنز کی بھی اس میں کافی کنٹریبیوشن ہے. ڈائریکٹر آف اسٹیٹ مینجمنٹ کی کافی کنٹریبیوشن ہے کہ وہ مطلب ان تمام انیشیٹوز میں ہمیں ہیلپ کرتے ہیں اور ہمیں وقتاً فوقتاً ڈیٹا پرووائڈ کرتے رہتے ہیں جس کو ہم آرکائیو کرتے ہیں, ریکارڈ کرتے ہیں اور جب رینکنگ کی کال آتی ہے تو اس میں ہم کمپائل کر کے ایویڈنس کے ساتھ یہ ڈیٹا فرنش کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ذیشان احمد ہے اور میں آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن میں بطور ریسرچ آفیسر اور ریسرچ آفیسر رینکنگز کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. اور ہم یو آئی گرین میٹرک پہ 2018 سے ورک کر رہے ہیں اور ود دا پیسج آف ٹائم ہم اس کی ایکسلنس پہ ورک کر رہے ہیں. تو اس میں ہم نے اس مائل سٹون کو کس طرح سے اچیو کیا ہے اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا. اس میں ہم نے سٹارٹ میں جب ہم ڈیٹا سبمیشن کا کام ہوتا ہے اس میں کچھ ٹیمز بنائی ہیں. وہ ٹیمز کمپرائز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس پہ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے کچھ فیکلٹی ممبرز ہوتے ہیں وہ اس پہ ہمارے ساتھ ہماری ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیٹا سبمیشن اس میں میجر ایک ویپن ہے جو ہم ڈیٹا کی بیس پہ ہی ہم اپنی رینکنگز کو اچیو کرتے ہیں اور اس ڈیٹا کے بیک گراؤنڈ پہ ایک ایفرٹس کا دریا ہوتا ہے بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا. تو اس میں سب سے پہلے میں بہت زیادہ ہی بلکہ شکر گزار ہوں ڈائریکٹوریٹ آف پبلک ریلیشنز کا کہ انہوں نے ہماری ڈیلی بیسس پہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان کو کور کرنا ہوتا ہے اور انہی کی بیس پہ ہم اپنا ڈیٹا سبمٹ کرتے ہیں اور وہ ڈیٹا جو ہمارا پھر رینکنگ ایجنسی کے پاس جاتا ہے. تو میں اس میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اس میں یہ ہمیں ہر ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں اور ہر ٹائم ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سب لوگ جو ہماری ٹیم کا حصہ ہیں جس میں ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی سے ہمارے ڈاکٹر شکیل صاحب ہیں اور اسٹیٹ سے ڈاکٹر وزیر احمد صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے فوکل پرسن اس اوور آل رینکنگ کے ڈاکٹر مقرب علی صاحب ہیں. تو اس کے ساتھ بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو بہت ہمیں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں واٹر کے کمپوننٹ میں
میں کہنا چاہوں گا ڈاکٹر محسن نواز صاحب، سیٹنگ اینڈ انفراسٹرکچر میں ڈاکٹر محسن خان صاحب، اور اس کے ساتھ تو اس میں میں شکر گزار ہوں اسٹیٹ ڈائریکٹریٹ آف اسٹیٹ مینجمنٹ کا، ڈائریکٹریٹ آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا، اور اس کے علاوہ بہت سارے آفیسز کا اور فیکلٹی ممبرس کا، جو فیکلٹی ممبرس ایز اے فوکل پرسن کمپوننٹ، فوکل پرسن فار ایچ کمپوننٹ، اس میں انہوں نے دن رات ہمارے ساتھ کام کیا. اور سب سے زیادہ اسٹوڈنٹس نے ہمارے ساتھ کافی ایفرٹ کی ہے، کام کیا ہے. اور میں ایون دیٹ ایک مالی کا، ایک سویپر کا بھی اس میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے کام کو بڑے اچھے سے کیا ہے اور بخوبی سر انجام دیا، جس سے یہ کیمپس کلین اینڈ گرین کیمپس کہلایا ہے. تو بہت شکریہ. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ٹیم کو، اس گلدستے کو اکٹھا کرنا اور رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ڈھونڈنا ایک لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ان کا کام ہوتا ہے. اور سب سے زیادہ میں اس میں کریڈٹ دوں گا ہمارے وائس چانسلر، وردی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر آصف علی صاحب، جو ہماری موٹیویشن بھی ہیں اور جن کو ہم دیکھ کے اپنے انرجی کو ہم بوسٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو ہم اس طرف لے کے جاتے ہیں، پازیٹیوٹی کی طرف. تو اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. جزاک اللہ. تو جس ٹیم ورک کی ہم نے بات کی ہے، اس ٹیم ورک کے پیچھے ایک سپرویژن ہوتی ہے، ایک استاد ہوتے ہیں. تو اس میں ہماری ٹاپ لیڈرشپ کا کلیدی کردار ہے پروفیسر ڈاکٹر آصف علی صاحب، جو ہمارے وائس چانسلر ہیں. وہ ہماری موٹیویشن ہے. تو ان کو دیکھ کے ہم اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو انرجائز کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے آنے والے سالوں میں بھی ہم اسی طرح سے اپنے آپ کو سسٹینیبلٹی کے اعلیٰ منصب پر فائز رکھیں گے. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ذیشان احمد ہے اور میں آفس آف ریسرچ انوویشن اینڈ کمرشلائزیشن میں بطور ریسرچ آفیسر اور ریسرچ آفیسر رینکنگز کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. اور ہم یو آئی گرین میٹرک پہ 2018 سے ورک کر رہے ہیں، اور ود دا پیسج آف ٹائم ہم اس کی ایکسلنس پہ ورک کر رہے ہیں. تو اس میں ہم نے اس مائل سٹون کو کس طرح سے اچیو کیا ہے، اس کا تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا. اس میں ہم نے سٹارٹ میں جب ہم ڈیٹا سبمیشن کا کام ہوتا ہے، اس میں کچھ ٹیمز بنائی ہیں. وہ ٹیمز کمپرائز ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس پہ، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے کچھ فیکلٹی ممبرز ہوتے ہیں، وہ اس پہ ہمارے ساتھ ہماری ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. تو ڈیٹا سبمیشن اس میں میجر ایک ویپن ہے جو ہم ڈیٹا کی بیس پہ ہی ہم اپنی رینکنگز کو اچیو کرتے ہیں. اور اس ڈیٹا کے بیک گراؤنڈ پہ ایک ایفرٹس کا دریا ہوتا ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا. تو اس میں سب سے پہلے میں بہت زیادہ ہی بلکہ شکر گزار ہوں ڈائریکٹریٹ آف پبلک ریلیشنز کا، کہ انہوں نے ہماری ڈیلی بیسس پہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز، جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں، ان کو کور کرنا ہوتا ہے، اور انہی کی بیس پہ ہم اپنا ڈیٹا سبمٹ کرتے ہیں، اور وہ ڈیٹا جو ہمارا پھر رینکنگ ایجنسی کے پاس جاتا ہے. تو میں اس میں ان کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ اس میں یہ ہمیں ہر ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں اور ہر ٹائم ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سب لوگ جو ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، جس میں ویسٹ مینجمنٹ کمیٹی سے ہمارے ڈاکٹر شکیل صاحب ہیں، اور اسٹیٹ سے ڈاکٹر وزیر احمد صاحب ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے فوکل پرسن اس اوور آل رینکنگ کے ڈاکٹر مقرب علی صاحب ہیں. تو اس کے ساتھ بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں جو بہت ہمیں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں واٹر کے کمپوننٹ میں میں کہنا چاہوں گا ڈاکٹر محسن نواز صاحب، سیٹنگ اینڈ انفراسٹرکچر میں ڈاکٹر محسن خان صاحب، اور اس کے ساتھ تو اس میں میں شکر گزار ہوں اسٹیٹ ڈائریکٹریٹ آف اسٹیٹ مینجمنٹ کا، ڈائریکٹریٹ آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا، اور اس کے علاوہ بہت سارے آفیسز کا اور فیکلٹی ممبرس کا، جو فیکلٹی ممبرس ایز اے فوکل پرسن
कंपोनेंट, फोकल पर्सन फॉर ईच कंपोनेंट, इसमें उन्होंने दिन रात हमारे साथ काम किया। और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ने हमारे साथ काफ़ी एफ़र्ट की है, काम किया है। और मैं इवन दैट एक माली का, एक स्वीपर का भी इसमें शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने काम को बड़े अच्छे से किया है और बखूबी सर अंजाम दिया, जिससे ये कैंपस क्लीन एंड ग्रीन कैंपस कहलाया है। तो बहुत शुक्रिया। तो इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टीम को, इस गुलदस्ते को इकट्ठा करना और राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब ढूंढना एक लीडरशिप की ज़िम्मेदारी होती है और उनका काम होता है। और सबसे ज़्यादा मैं इसमें क्रेडिट दूंगा हमारे वाइस चांसलर, वर्दी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब, जो हमारी मोटिवेशन भी हैं और जिनको हम देख के अपने एनर्जी को हम बूस्ट करते हैं, अपने आप को हम उस तरफ लेके जाते हैं, पॉजिटिविटी की तरफ। तो अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। तो जिस टीम वर्क की हमने बात की है, इस टीम वर्क के पीछे एक सुपरविजन होती है, एक उस्ताद होते हैं। तो इसमें हमारी टॉप लीडरशिप का कलीदी किरदार है प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब, जो हमारे वाइस चांसलर हैं, वो हमारी मोटिवेशन है। तो उनको देख के हम अपने आप को मोटिवेट करते हैं, अपने आप को एनर्जाइज करते हैं। तो इंशाअल्लाह अगले आने वाले सालों में भी हम इसी तरह से अपने आप को सस्टेनेबिलिटी के आला मनसब पर फाइज रखेंगे। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया।